اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج جمعۃ المبارک 10 مارچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کریں، سیکھیں، یعنی دوسروں کو قرآن سکھائیں اور خود بھی جو ہے وہ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے آخری جو ہے وہ پیغام ہے اور ایک ضابطہ حیات ہے، اور ظاہر ہے اسے سمجھنا ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اس کی زندگی جو ہے وہ گزرے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کا بہترین طریقہ قرآن حکیم نے خود بتایا ہے، وہ ہے تصریف آیات سے، ریپیٹیشن آف دی ورسز آف دی ہولی قرآن، یعنی ایک موضوع کی تمام آیتیں جو ہیں ان کو جب آپ سمجھ لیں گے تو اس موضوع کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ یہی طریقہ ہم نے جب 2007 میں اسٹاکہولم اسٹڈی سرکل کی بنیاد رکھی تو ہمارے جو ماہانہ اجتماعات ہوتے ہیں ان میں ایک موضوع کے مطابق تمام قرآن کی آیات اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ لے کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موضوع کے بارے میں جو ہے وہ کیا تعلیمات ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کریں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے ولاگز کی صورت میں مضامین قرآن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ فلاں موضوع کے بارے میں قرآن حکیم نے کیا کہا ہے۔ اور اس ولاگ میں جو قرآن کی آیات پیش کی جائیں گی ان کا مفہوم پیش کیا جائے گا، ترجمہ، ان کے جو ریفرنسز ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں کہ وہ کون کون سی آیات ہیں تو ڈسکرپشن میں جا کے آپ دیکھ لیں اور تاکہ آپ اس کو تفصیل سے پڑھ لیں، کیونکہ کوشش یہ ہے کہ مختصر انداز میں بات کی جا سکے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس مقصد کو فالو کر سکیں۔ تو آج کی جو پہلی نشست ہے اس میں آداب معاشرت کے بارے میں قرآن حکیم نے جو کہا ہے ان کا خلاصہ جو ہے پیش کریں گے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اس میں بہت زیادہ آیات ہیں تو ان کو میں 2 ولاگ میں پیش کروں گا۔ تو آج کے پہلے ولاگ میں جو آداب معاشرت کے حوالے سے قرآن حکیم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ کسی کے گھر بھی بلا اجازت نہیں جانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ ہمیشہ صاف ستھری 2 ٹوک بات کریں جس میں کوئی ابہام نہ ہو، اگلے آدمی کو بات کی سمجھ آ جائے، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ انکلیئر جو ہے وہ سچویشن نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ ایسی زبان استعمال کرے جو شریفوں کی زبان استعمال کی جاتی ہو، یعنی کوئی عامیانہ جاہلانہ زبان استعمال نہ کرے، وہ زبان استعمال کریں جو شرفاء، جو پڑھے لکھے لوگ، سلجھے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جس معاشرے میں بھی آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے مطابق۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں حسن پایا جائے، وہ بڑی اچھی حسن کارانہ انداز سے بات ہو۔ پھر مکر و فریب اور جو تسن و بناوٹ کی گفتگو ہے اس سے جو پرہیز کریں، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں لیکن قرآن نے اس سے منع کیا۔ پھر قرآن نے یہ کہا کہ چیخ چیخ کے جو ہے وہ بات مت کریں، اور ہر قسم کی لغویات جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور پھر یہ ہے کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ نماز کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ بے حیائی سے بچاتی ہے، تو اگر کوئی نماز ادا کرتا ہے اور بے حیائی سے نہیں رکتا تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ صحیح طریقے سے صلاۃ ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ پھر قرآن نے یہ کہا ہے کہ اکڑ کے مت چلو، تو اس کے حوالے سے کیونکہ اس میں غرور و تکبر کا عنصر آتا ہے اس لیے اللہ نے یہ منع کیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے باقی ایٹیچیوڈ میں بھی وہ اکڑ، غرور، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ پھر اس کے یہ ہے کہ میانہ روی کی چال اختیار کریں، تو حدیث مبارکہ بھی ہے، خیر الامور اوسطھا، بہترین انداز جو ہے وہ میانہ روی ہے، اور ہمارے سویڈن میں بھی کہتے ہیں لاگم، کہ جو درمیانی چیز جو ہے وہ بہتر ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ نگاہوں کو بے باک نہ ہونے دو، ہمارے کہتے ہیں نگاہوں کو نیچی رکھو۔ نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں بے باک نہ ہوں، آپ کے خیالات پاک ہوں۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں تو اس میں آپ کی نگاہوں میں سرکشی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ بلا تحقیق کسی بات کے پیچھے مت لگے، کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ تحقیق کے بغیر آپ بات آگے کر دیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا میں ہوتا ہے، پوسٹ ہوتی ہے، لوگ بغیر تحقیق کیے اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دینا۔ تو آج کے دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی آپ شیئر کرتے ہیں آپ اس کو پلیز چیک کر لیں کہ کیا یہ درست ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی
جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا جو ہے یہ قرآن کی آیت اس حوالے سے کہتی ہے کہ بلا تحقیق کے چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے مت لگو اور اچھی بات سنو اور اس پر عمل کرو. تو یہ بھی ایک اچھی بات کوئی بھی کہے اس کو سنو اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. پھر قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ لغو بات نہ سنو اور اگر سنو تو اس سے پرہیز کرو. تو لغویات سے مومن جو ہے وہ دور رہتے ہیں. پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہدایت ہے. زیادہ تر یہ سورہ حجرات میں اس طرح کی ہدایات دی گئی ہیں کہ دوسروں کی ان باتوں میں میں نہ لگے رہو جن کا تم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جس معاملے کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ خواہ مخواہ لوگوں کی پرائیویسی جو ہے اس میں لگے رہے، ان کو معلوم کرتے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو جس کا آپ کے سے تعلق نہیں ہے قرآن نے منع کیا کہ آپ کا یہ جو ہے وہ میٹر نہیں ہے کہ باقی کیا کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلامتی کی دعاؤں اور نیک آرزوؤں کے ساتھ ملو. سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دوسرے پہ سلامتی دینا. اور پھر اپنے گھر بھی جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ وحی کی صورت میں ہمیں بتائی گئی ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گی ہر دور کے انسان کے لیے. خواہ انسان جتنا مرضی مہذب ہو جائے، ترقی کر جائے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہاں قرآن نے یہ ضرورت ہمارے سامنے رکھی ہے. پھر یہ کہا کہ والدین، اقربا، یتامہ، مساکین، ہمسایوں، دوستوں اور مسافروں اور اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش کرو. بڑی خوبصورت ایک جو ہے وہ آیت میں سب لوگوں کا ذکر کر دیا جن کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. پھر اس حسن سلوک کے معاوضے کی خواہش تک نہ کرو، حتیٰ کہ شکریہ تک کی نہ بھی کرو کہ کسی کے آپ اچھا احسان کرتے ہیں تو آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کو اس کا شکریہ دے. ویسے تو مینر یہ ہے کہ اگلا بھی شکریہ ادا کرے لیکن آپ اپنی طرف سے نیکی کا کام جو ہے وہ کرتے جائیں. اور اچھی باتوں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور بری باتوں میں تعاون نہ کرو. تو یہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ بری چیزوں سے آپ نے تعاون نہیں کرنا اور لوگوں سے ترش روئی سے پیش نہ ہو، سخت مزاجی سے جو ہے وہ لوگوں سے پیش آنے سے اللہ نے منع کیا ہے. اور پھر دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت مت جاؤ، اجازت لے کے جاؤ. اور پھر یہ کہ نشست و برخاست میں آداب محفل کا خیال رکھو کہ جس محفل میں بیٹھنا ہے اس کے جو آداب ہوتے ہیں اور ان کا خیال رکھو. پھر آگے جا کے یہ کہا کہ محفل میں ناشائستہ حرکات مت کرو. تو ناشائستہ حرکات سے منع کیا گیا، اشارے کنائے. دیکھیں قرآن کس قسم کے مینرز دیتا ہے کہ جو ہر دور میں اگر دیکھا جائے تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ واقعی انسانیت انسان میں ہونی چاہیے. اور ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اپنائیں گے، بری عادتیں آہستہ آہستہ ہم چھوڑتے جائیں گے تو ایک اچھے انسان اور مومن بنیں گے جو کہ قرآن کا تقاضا ہے. پھر یہ کہ کسی کے ہاں کھانے کی دعوت میں جاؤ تو پہلے ہی نہ اس میں بیٹھ جاؤ اور کھانے کے بعد باتوں میں زیادہ دیر تک نہ لگے رہو کہ صاحب خانہ کو تکلیف ہو. تو یہ بڑی چیز ہے کہ دعوت میں بلایا تو ٹائم پہ جاؤ. بہت پہلے چلے جائیں، اگلا گھر کی تیاری کر رہا ہے، آپ چلے گئے ہیں، اس کو وہ ڈسٹرب ہوں گے. اور ظاہر تاخیر سے بھی نہیں جانا چاہیے. اور پھر کھانا وانا کھا لے، گپ شپ لگا لی. آپ مزاج دیکھیں، یہ نہیں کہ آپ اتنی دیر تک بیٹھے رہیں کہ گھر والے جو ہے وہ جمائیاں لینا شروع کر دیں اور وہ اب کہیں یار اب یہ جائیں ہم آرام کریں. تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. اور آج کے اس ولاگ میں جو آخری آیت ہے کہ دوسروں سے حسد مت کرو، حسد سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور آپ کو پتہ ہے آخری جو سورہ ہیں ان میں یہی ہے کہ حسد کرنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو آج کے اس ولاگ میں مضامین قرآن کا جو سلسلہ ہے اس میں جو پہلی قسط ہے آداب معاشرت اور اس کا بھی ایک حصہ پیش کیا. ابھی اس میں مزید آیات ہیں، وہ اگلے انشاءاللہ جمعے کو میں پیش کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے ان تمام آیتوں کے جو ریفرنسز ہیں وہاں آپ کو مل جائیں گے. مجھے اجازت دیجئے. فی امان اللہ.